اللہ الرحمن الرحیم الإعلام شورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلام کیا ہے؟ چھٹی چیز، چھٹی صورت اعلام کی دھیان کریں جی. خبر دے شیخ طالب کو کہ یہ حدیث یا یہ کتاب میرا سما ہے. اگو تو سندہ لکھی ہے بچ ایک جملہ ہی صرف نے بولا کہ یہ کتاب یا یہ حدیث میرا سما ہے. کیا کہیں جی؟ چھٹی چیز ہے اعلام. صورت اس کی یہ ہے کہ خبر دے شیخ طالب کو اس بات کی کہ یہ حدیث یا یہ کتاب میری سما ہے. صرف اینی گل ہوں. حکم الروایت بھی اختلف العلماء فی حکم الروایت بالاعلام علی قولین. حکم روایت کرنے کا اس اعلام کے ساتھ اختلاف کیا ہے علماء نے روایت کے حکم میں اعلام کے ساتھ، یعنی جرا یخبر ہے کہ آگے اس حوالے سے روایت کر سکتا ہے کہ نہیں. تو دو قولوں پر یہ اختلاف ہے جی. حکم روایت کا اگر ٹورنا ترجمہ بات کرنا ہے جی. الجواز وهو قول كثير من اصحاب الحديث والفقه والاصول. نمبر 1 جواز، اور یہ قول ہے بھئی جائز ہے. آگے روایت جب استاد نے اس کو کہا نا کہ یہ جو حدیث ہے یہ میرا سما ہے یا یہ کتاب میرا سما ہے، اس نے اتنی بات کہی ہے. تو اب شاگرد طالب جو ہے اس حدیث کو، اس کتاب کو آگے روایت کرے. جواز وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ. تو کہتے ہیں آگے اس کو روایت کر سکتا ہے. آگے صرف اتنی بات کے ساتھ آگے اس کو روایت یہ اجازت ہو گئی ہے. سنیں ہی ایشا بسیوں والاصول ابن جریج ابن الصباغ شافی ابو العباس وغیرہم کثیرون. سنیں ہی قال بعض الظاہریہ لو قال هذه روایتی جی لا ترویہا جی کہ نہ روایت کر دو اس کو، تو پھر بھی کان لہو روایتھا عنہ جی. لیکن صحیح وہ ہے کہ قال غیر واحد من المحدثین وغیرہم کرنا نہیں جائز روایت اس کے ساتھ، لیکن واجب ہے عمل کرنا اس کے ساتھ اگر اس کی سند صحیح ہو، کیونکہ اندر وچ اجازت کو نہیں ملی. صرف انہیں گل بھی ہے میری سما ہے جی. جی سمجھے ہی بے تیمی ہے نا. جی میں کسی نے آخیا جی اے حدیث میں فلانے استادہ کو پڑھی ہے، ہوں اندر نال یہ تو نہیں مطلب ہو گیا بونو اجازت بھی مل گئی بھی تو اگے کی کر دے کہ مل گئی ہے. اے مطلب ہے جی. اگے عدم الجواز وهو قول غیر واحد من المحدثین وغیرہم وهو الصحیح. عدم جواز کی عدم جواز صرف اتنی بات کے ساتھ آگے روایت نہیں کر سکتا. کیڑی کہ شیخ نے طالب کو خبر دی کہ یہ حدیث میرا سما ہے یا یہ کتاب ایشا بس ہے. تو عدم جواز یہ قول ہے غیر واحد کا، یعنی بہت سارے محدثین کا اور ان کے علاوہ کا، اور صحیح یہی ہے. صحیح اگیلے انہو قد يعلم الشيخ ان هذا الحديث روایته لكن لا تجوز روایته لخلل فيه. نعم لو اجازه بروایتی جازت روایته. اس لیے کہ شیخ نے تو اس کو جنوائی ہے یہ بات کہ یہ حدیث روایت ہے میری، لیکن نہیں جائز روایت اس کی باوجہ خلل کے. اس میں خلل کی ہے کوئی اجازت کوئی نہ دیتی، صرف دسی سو تے دسنے نال تے نہیں نہ وہ شگردی ٹر پئی. ہاں جی ہاں اگر ساتھ اجازت بھی دے دے کہ یہ حدیث میرا سما ہے تو تجھے اس کو آگے روایت کرنے کی اجازت ہے، یہ کتاب میرا سما ہے
تجھے اس کو روایت کرنے کی، تو اب جازت روایت، اب تو اب اگر وہ اگر کرے گا تو الفاظ کیا ہوں گے؟ اگر پڑھے گا تو سمجھ آئے گا الفاظ الادا مار کے اسے کوئی بے ہوش ہو جائے دیکھے بارے تسی دو ماج پتہ نہیں پنگ پیتی صبح دیجیے جی الفاظ الاداء یقول فی الاداء علمنی شیخی بکذا، انجی بھی ادا کے الفاظ کیا ہوں گے کہ جب وہ آگے پڑھائے گا تو کہے گا کہ علمنی شیخی بکذا، کہ جنوایا مجھے میرے شیخ نے اس کتاب کے بارے میں اور مجھے اس کی روایت کی اجازت دی ہے جی، یہ آگے اس کو بات کہے گا، وضاحت کرے گا. سنیں کیونکہ شاگرد پوچھتے سن جی تساں کتاب آپ پڑھی ہے، استاداں کو روایت کی تھی تو کس طرح اجازت، پھر پوری گل دسنی پیندی سی جی، اور سمجھے ہی ہوں اعلام صورت اعلام کے یہ کہ خبر دے شیخ طالب کو کہ یہ حدیث یا یہ کتاب سما ہے میرا، حکم روایت کا اس کے ساتھ، صرف عینی خبر نال اختلاف کیا علماء نے روایت بالاعلام کے حکم میں دو قولوں پر. نمبر 1 جواز، اور وہ قول ہے کثیر محدثین کا، اصحاب حدیث کا، اصحاب فقہ کا، اصحاب اصول کا جی، اور عدم جواز، اور وہ قول ہے غیر واحد کا محدثین سے اور ان کے غیر، اور یہی صحیح ہے. وجہ صحت کی وجہ اس لیے کہ شیخ نے جنوائی ہے یہ بات کہ یہ حدیث میری روایت ہے لیکن نہیں جائز روایت کرنی اس کی صرف اتنی بات کے ساتھ بوجہ خلل کے، اس میں خلل کی اجازت کوئی نہیں. ہاں اگر اجازت دے دے شیخ اس کو، کس کو؟ طالب کو، حدیث کی روایت کی تو جائز ہو جائے گی روایت اس کی. ادا کے الفاظ یقولو کہے ادا میں علمنی شیخی بکذا جی. اعلام صورت اس کی یہ ہے کہ خبر دے شیخ طالب کو اس بات کی کہ یہ حدیث یا یہ کتاب سما ہے میری. حکم روایت بالاعلام کا اختلاف کیا ہے علماء نے روایت بالاعلام کے حکم میں دو قولوں پر. نمبر 1 جواز، وہ قول ہے کثیر اصحاب حدیث کا اور اصحاب فقہ کا اور اصحاب اصول کا. نمبر 2 عدم جواز، اور وہ قول ہے غیر واحد من المحدثین کا اور ان کے غیر کا، اور یہی صحیح ہے اس لیے کہ جنوایا ہے شیخ نے یہ کہ یہ حدیث روایت ہے میری لیکن نہیں جائز روایت اس کی بوجہ خلل کے اس میں. ہاں اگر اجازت دے اس کو روایت کرنے کی تو جائز ہو جائے گی. اجازت دے شیخ طالب کو حدیث کی روایت کی تو جائز ہے روایت طالب کی. الفاظ الادا کہے شیخ ادا میں، ہاں شیخ کہے ادا میں اگاں جنوں پڑھائے گا یہ ہوں اوندا شیخ بنوے. علمنی شیخی بکذا جی. الوصیۃ صورتها ان یوصی الشیخ عند موته او سفره لشخص بکتاب من کتبه التي یرویها. وصیت ساتویں چیز یعنی یہ میں ادا کے طریقے اور تحمل حدیث بس دوسرے کو حدیث قبول کرنے دے 8 طریقے. وصیت صورت اس کی یہ کہ وصیت کر جائے شیخ اپنے وصال کے وقت یا اپنے سفر پر جا رہے کہیں تو وصیت کرے شخص کے لیے ایک کتاب کے ساتھ اپنی ان کتب سے جن کو وہ روایت کرتا ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے گواہ بنائے، وہ آگے تفصیل ہے تو پھر وہ بھی یہ میری کتاب فلاں کو دینی ہے اور اس کو میں اجازت دیتا ہوں روایت کرنے کی. سنیں تو یہ کیا ہے؟ وصیت ہے جی. سنیں جی وصیت صورت وصیت کی یہ کہ وصیت کرے شیخ اپنی موت کے وقت یا اپنے سفر کے وقت
شخص کے لیے کتاب کی اپنی ان کتب سے جن کو شیخ روایت کرتا ہے. جی وصیت صورت اس کی یہ ہے کہ وصیت کرے شیخ اپنی موت کے وقت یا اپنے سفر کے وقت کسی شخص کو کتاب کی اپنی ان کتب سے کہ روایت کرتا ہے شیخ ان کو. حکم روایتی بہا الجواز حکم روایت کرنے کا وصیت کے ساتھ جس کو وہ کتاب ملے آگے وہ اس کے حوالے سے روایت کر سکتا ہے کہ نہیں. جی الجواز وهو قول لبعض السلف وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته. عدم الجواز وهو الصواب. اس میں حکم کیا ہے؟ ایک تے دو جی جواز بے آگے وہ جو موسیٰ لا ہے نا جی وہ اس کو موسی کے حوالے سے روایت کر سکتا ہے. اے بے جواز نہ کیجئے وہ پھر بیوشو. اور یہ قول ہے با سلف کا یہ اور یہ غلط ہے. جی یہ غلط ہے میں اے نہیں کر سکتا. ایک غلطی دی دلیل ہے اس لیے کہ موسی نے وصیت کی اس کے لیے کتاب کی اور نئی وصیت کی اس کے لیے اس کی روایت کی. اگر یہ بھی نال ہوئے نا کہ یہ میری طرف سے کتاب فلانے کو دینا اور اس کو کہنا کہ میری طرف سے تجھے اس کو روایت کرنے کی اجازت ہے تو ہوں ٹھیک ہے. جی یہ نہ ہوئے میری وصیت ہوئے تو انج نال نہیں روایت کر سکتے. جی سنے ہی اے شاباش. جی جواز اور وہ قول ہے بعض سلف کا. رات 3 بج گئے نے کی بن گیا جی یار. اور وہ غلط ہے اس لیے کہ شیخ نے وہ جڑا موسی ہے وصیت کی ہے اس کے لیے اور شخص کے لیے کتاب کی اور نئی وصیت کی اس کے لیے کتاب کی روایت کی. جی یہ تو کی سمجھ ہے؟ اگر یہ وصیت کر دے کہ اس کو میری طرف سے روایت کی اجازت اب اجازت ہو جائے گی. جی جواز وہ قول ہے بعض سلف کا اور یہ غلط ہے اس لیے کہ موسی نے وصیت کی ہے اس کے لیے کتاب کی اور نہیں وصیت کی اس کے لیے روایت کی. روایت بالکتاب کی بے روایت ہی. عدم جواز کی عدم جواز اور یہی ثواب ہے. ثواب یہ ہے کہ اس کی روایت آگے نہیں کر سکتا. عدم جواز اور یہی ثواب ہے. جی عدم جواز اور یہی ثواب ہے. آگے الفاظ الادائی یقول اوصى الی فلان بکذا او حدثنی فلان وصیتا. اب جب وہ اجازت دے نا آگے تو ادائیگی کے الفاظ کہیں کہ اوصى الی فلان وصیت کی میری طرف فلانے نے اس کی یا حدیث بیان کی مجھے فلانے نے بطور وصیت. انج الفاظ نہیں ادا دے. جی یہ کہہ سکتے ہیں ادا کے الفاظ کہے وصیت کی مجھے فلانے نے اس کتاب کے ساتھ یا حدیث بیان کی مجھے فلانے نے بطور وصیت. میں ان کو بالمشافہ پڑھیا نہیں وصیت نہ کی تھی. جی الفاظ ادا کے کہے اوصى الی فلان بکذا او حدثنی فلان وصیتا یا حدثنی فلان وصیتا. جی الوجادۃ بکسر الواو مصدر وجد وهذا المصدر مولد غیر مسموع من العرب. 8واں اور آخری تحمل حدیث قبول کرنی وہ ہے وجادہ. کیا ہے؟ تو یہ بکسر الواو بھی وجادہ ہے. مصدر ہے واجدہ کی لیکن یہ واجدہ کی مصدر مولد ہے. عربوں سے نہیں سنی گئی یہ بے نمی بنائی گئی ہے تو بن گئی ہے. پھر تو انتے آ گئی محدثین انہوں لے آندے تو بس آ گئی ہے. مصدر ہے واجدہ کی اور یہ مصدر مولد ہے نہیں مسموع عربوں سے. جی بکسر الواو مصدر ہے واجدہ کا اور یہ مصدر مولد ہے نہیں مسموع. اس زبان دی کتنی احتیاط نے ساڈے کول ہے تے بولی دے کول لحاظ. جی جی بھی کوئی بندہ ہے تو تواڈے وچ بیٹھا ہے انہاں اپنی بولی پوری آندی ہوے یا انہاں کو سمجھ ہوے بھی اے لفظ ساڈی بولی دا نہیں انج نہیں توجہ ہی نہیں اسی تاں اسی اجمی بھی گونگے
انہاں دی کڑی بولی ہے نہیں جی سورة وأن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه ولا إجازة. اے وجادہ کی صورت کیا ہے؟ پائے طالب احادیث شیخ کے خط کے ساتھ کہ روایت کرتا ہے شیخ ان احادیث کو، پہچان لے طالب اس کے خط کو، اور نہیں ہے طالب کے لیے سماع اس شیخ سے اور نہ ہی اجازت ہے. اے وے وجادہ اے وے صرف اے انہیں حدیثہ پائیاں بھی اے فلانے دیاں نے صورت وجادہ کی یہ کہ پائے طالب احادیث ایک شیخ کے خط کے ساتھ کہ روایت کرتا ہے شیخ ان کو، پہچان لے طالب اس کے خط کو، اور نہیں ہے طالب کے لیے سماع اس شیخ سے اور نہ ہی اجازت ہے. جی صورت وجادہ کی یہ ہے کہ پائے طالب احادیث کو شیخ کے خط کے ساتھ وہ کہ شیخ روایت کرتا ہے ان کو، پہچانے طالب اس کے خط کو اور نہ ہو اس کے لیے سماع اس شیخ سے اور نہ ہی اجازت. جی حکم الروایت بها الروایت بالوجادت من باب المنقطع لیکن فيه نوع اتصال. وجادہ کے ساتھ روایت کا حکم، روایت بالوجادہ یہ باب المنقطع سے ہے، چونکہ بچ واسطہ کوئی نہیں نہ مطلب بچ تعلق کو نہیں جڑیا استاد نال، لیکن اس میں ایک قسم کا اتصال ہے. کیڑا کتاب تے اسے دی کتاب اسے دی تے خط بھی پہچاندہ ہے، ایک قسم دا اتصال وچ ہے بھی جی سمجھے ہی. حکم روایت بالوجادہ کا، روایت بالوجادہ باب المنقطع سے ہے، لیکن اس میں ایک قسم کا اتصال ہے. حکم روایت بالوجادہ کا، روایت بالوجادہ باب المنقطع کے باب سے ہے، لیکن اس میں نوع ایک قسم کا اتصال ہے. الفاظ الاداء بها يقول الواجد وجدت بخط فلان او قرأت بخط فلان كذا ثم يسوق الاسناد والمتن. اسناد والمتن ان آپ ان چل پینا ہے یہ طالب نے چلانا ہے جی. ادائک الفاظ ادا کے وجادہ کے ساتھ کہے واجد جن کا نام واجد ہوئے جی جنہوں کتاب ملی ہے کہ وجدت بخط فلان یا قرأت بخط فلان قضا، پھر یہ آخ کے نا تو اس کتاب دے وچ جڑی متن ہے تے سند ہے پھر چلائے سند تے اور پھر متن تگے لوگوں نے دس دے وے سنے میں انہوں نے کتاب ملی ہے تے ان دے وچ اگوں ہن اے سند ہے سنے ہی کہ انہاں استاداں آکھیا بھی حدثنا فلاں یا اخبارا یا فلاں کے ساری گل سنا دے وے جیڑی وچ لکھی ہے الفاظ ادا کے وجادہ کے ساتھ کہے واجد پایا میں نے خط فلاں کے ساتھ یا پڑھا میں نے خط فلاں کے ساتھ قضا اس طرح پایا میں نے یا پڑھا میں نے، پھر چلائے اسناد اور متن اے ان سارا کو جو ہو گیا. جی الفاظ الادا بالوجادہ کہے واجد وجدت بخط فلان یا کہے قرأت بخط فلان کذا پھر چلائے اسناد اور متن. سمجھے ہی. اے آگے جے تحمل حدیث کی 8 چیزیں کون سی؟ تحمل حدیث کی 8 چیزیں: سماع من لفظ شیخ، 1 2 اجازت، مناولت، کتابت، اعلام، وصیت، اجازت. المبحث الثالث کتابت الحدیث و ضبطه و تصنیف فیہ. اور پہ چکڑوں کو کنیاں سن باس صاحب جی کیڑیاں مبحث الثانی فصل اول ہے نا
تے کنیاں بس آ گئے 2 مبحث ثالث کی ہے کتابت الحدیث و ضبط الحدیث و تصنیف فیہ اے شاباش بسم اللہ الرحمن اچھا جی مبحث ثالث بحث ثالث حدیث کی کتابت اور حدیث کا ضبط اور حدیث میں کتاب لکھنا اس کے کیا قوانین ہیں جی مبحث ثالث کتابت الحدیث اور ضبط الحدیث اور تصنیف فی الحدیث جی مبحث ثالث کتابت الحدیث اور ضبط الحدیث اور تصنیف فی الحدیث جی حکم کتابت الحدیث اختلف السلف من الصحابۃ والتابعین فی کتابت الحدیث علی اقوال حکم حدیث کے لکھنے کا بے حدیثاں لکھیے یا زبانی صرف یاد کریے مڈو گال شروع مڈو حکم کتابت الحدیث اختلاف کیا سلف نے صحابہ پاک سے تابعین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے لکھنے پر کئی اقوال پر حدیث کے لکھنے پر کئی اقوال پر اختلاف ایشا بس حکم حدیث کی کتابت کا حدیث کی کتابت اختلاف کیا سلف نے اختلاف کیا ہے سلف صحابہ پاک سے صحابہ پاک اور تابعین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے لکھنے میں حدیث کے لکھنے چند اقوال پر جی حکم کتابت الحدیث کا اختلاف کیا ہے سلف من الصحابہ والتابعین سے کتابت الحدیث میں کئی اقوال پر فکرہھا بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پس ناپسند کیا ہے کتابت الحدیث کو اندر زبانی یاد کرو بعض صحابہ نے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جی پہلے زمانے میں آپ نے ان کو یہ ناپسند کرتے تھے ایسا نہ لکھو بے وجہ گیاری بھی کیوں سی جی پس ناپسند کیا کتابت الحدیث کو کتابت الحدیث کو صحابہ پاک کے بعض نے صحابہ پاک کے بعض ان میں سے ان میں سے عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود حضرت زید بن ثابت انصاری حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بس ناپسند کیا کتابت الحدیث کو ان کے بعض نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم وَأَبَاحَهَا بعضهم منهم عبد الله بن عمر وانس وعمر بن اور ویکھو نا تلاشی تو ایک نمبر تے اور جڑا مڈو شروع سی کتابت الحدیث ہو قد توبیا والحمد للہ حول هذا الموضوع کتاب مہم اس کا نام کتابت الحدیث نبوی شریف فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہوں نے بھی اس موضوع تے کتاب لکھی جی اگے وَأَبَاحَهَا بعضهم منهم عبد الله بن عمر وانس عمر وانس وعمر بن عبد العزیز واکثر الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور مباح جانا ہے کتابت الحدیث کو ان کے بعض نے ان میں سے جناب عبداللہ بن عمر حضرت انس حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہو گئے اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا بھی حدیث لکھنی ٹھیک ہے سنیں اور جائز سمجھا ہے اور مباح سمجھا بھی ٹھیک ہے کتابت الحدیث کو سلف کے بعض نے ان میں سے عبداللہ بن عمر حضرت انس حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جی اور مباح سمجھا ہے کتابت الحدیث کو سلف کے بعض نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ثم اجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف ولو لم يتقن بس
پھر اجماع کیا بعد اس کے کتابت الحدیث کے جواز پر اور خلاف ختم ہو گیا. خلاف ختم ہو گئے. ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الآثار المتأخرة لا سيما في سیما عصر مال بندہ یار ایڈا مشہور لفظ تھے. اگر نہ تدوین کی جاتی حدیث کتب میں نہ لکھی جاتی تو البتہ ضائع ہو جاتی حدیث پچھلے زمانوں میں، خاص کر کے ہمارے موبائل کے زمانے میں. بھائی جتنے اپنا نام ہی کو نہیں یاد جی، موبائل پوچھو تیرا نام کی کہتا میرا نام آ موبائل وے کہڑی کمپنی دا جی، تو اتنے انہوں نے شدہ کی لبنا سی جی. اس واسطے پھر شاہی رہی کو نہیں سی جانی جی. چلو کی یاد ہے نا تینوں حدیثاں 40-50 غصے نال بہنا پیا جی وہ سمجھے ہی. پھر اجماع کیا بعد اس کے کتابت الحدیث کے جواز پر اور زائل ہو گیا خلاف کل مک گئی. اور اگر نہ تدوین کی جاتی حدیث کتب میں تو البتہ ضائع ہو جاتی حدیث پچھلے زمانوں میں، خاص کر کے ہمارے زمانے میں جی. پھر اجماع کیا سلف نے بعد اس کے کتابت الحدیث کے جواز پر اور زائل ہو گیا خلاف. اور اگر نہ تدوین کی جاتی حدیث کی کتب میں تو البتہ ضائع ہو جاتی حدیث زمانہ متاخرہ میں، خاص کر کے ہمارے زمانے میں. او حضرت عبداللہ بن عمر دا نام ہے پہلی باری صحابی مشہور عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ عبداللہ امام حبر عابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب تے آپ بھی صحابی نے تے سونے دے صحابی دے بیٹے نے عمر بھی صحابی نے رضی اللہ عنہ. تے نا عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل بن سہمی ابو محمد کنیت وکیل ابو عبد الرحمن. لکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کثیر وکان مجتہدن فی العبادت صوامن. یاد ہے انہیں سوم داودی سونے فرمایا سی رکھو. ایک کتاب جو پڑھا کے دوجی چوتھ گل ہی بھول جاندی بھی کہ کسی دی گل بھی گزری سی کون ہی آیا کنی واری ہے یہ سن صحابی جی. تو صوامن تھے، قوامن بڑے قیام کرنے والے سن، بڑے تالیان لکتاب اللہ تعالیٰ تھے جی. آپ کے لیے مناقب و فضائل و مقام راسخ فی العلم والعمل. 65 ہجری وچ فوت ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. سبب الاختلاف فی حکم کتابتہ وسبب الخلاف فی حکم کتابتہ انہ وردت احادیث متعارضۃ ادی احادیث یار جمع اور نہیں تین نہیں میں کہ بھی غیر منصرف بزرگوں میں دسی گل قانون سارے منسوخ ہو گئے ناف دے جی ناسخ کدوں پتہ لگا جی کہ ناف دا ہاں ہن جاؤ من ترجمہ غیر منصرف نہیں کمال والی گل ہے. متعارضۃ مزواد نہیں پر دعا دی لیکن بھی ہوں دینا جی. پھر نہی فی الاباحۃ والنہی سنیں. سبب اختلاف کا حدیث کی کتابت کے حکم میں اختلاف بنیا کیوں؟ اختلاف اوے وے کہ بعض حدیثاں میں آندا ہے حدیث لکھو تو بعض میں آندا ہے نہ لکھو ایتھے اختلاف بنیا. سنیں سبب خلاف کا حدیث کی کتابت کے حکم میں یہ ہے کہ وارد احادیث جو متعارضہ ہیں لکھنے کے جواز میں اور لکھنے کی نہی میں، یہ بات بھی ہے نہی بھی، اس وجہ تو اختلاف پیا. سنیں جی تو فمن آگے آ رہے ہیں سبب اختلاف کا حدیث کے کتابت کے حکم میں. سبب خلاف کا حدیث کی کتابت کے حکم میں یہ ہے کہ وارد ہیں احادیث متعارضہ اباحت میں اور نہی میں. بھی حدیثاں کو پتہ لگتا لکھنا جائز ہے، بعض کو پتہ لگتا منع ہے، پس بعض ان میں سے جی.
سبب اختلاف کا حدیث کی کتابت کے حکم ہے۔ سبب خلاف کا حدیث کی کتابت کے حکم میں یہ کہ وارد ہیں احادیث متعارضہ اباحت میں اور نہج میں، بس ان سے حدیث النہجی ما رواہ مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا عنی ومن كتب عنی غیر القرآن فلیمحہ۔ ان میں سے نمبر 1 حدیث ہے نہج کی منع کیتا ہے، وہ حدیث کے روایت کیا اس کو مسلم نے اپنی سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا نہ لکھو تم مجھ سے جی، اور وہ بندہ جس نے لکھی ہے مجھ سے قرآن کا غیر چاہیے کہ اس کو مٹا دے۔ انہیں تو پتہ لگا بھی کتابت الحدیث نہیں ٹھیک جی ایک حدیث ہے سنیں، حدیث نہج کی وہ ہے روایت کیا اس کو امام مسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ لکھو تم مجھ سے، اور وہ بندہ جس نے لکھا ہے مجھ سے قرآن کا غیر بس چاہیے کہ مٹا دے اس کو۔ اور وہ مسلم جی حدیث ناج کی وہ حدیث کی روایت کیا اس کو امام مسلم نے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ لکھو تم مجھ سے، اور وہ شخص جو لکھے مجھ سے قرآن کا غیر بس چاہیے کہ مٹا دے اس کو۔ حدیث الاباحۃ ما اخرجہ البخاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتبوا لأبی شاہ شاہ نش ابو شاہ ہائے ہاں لأبی شاہن بس اباحت کی حدیث وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری نے، یہ پورا واقعہ لمبا تھا ذکر نہیں ہے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ لکھ دو، تو جو لکھ کے دینا سی وہ قرآن نہیں سی حدیث سی، ایندے کو پتہ لگا کہ لکھنے دی اجازت ہے آگے سمجھ۔ حدیث اباحت کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری نے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھ دو ابو شاہ کو جی۔ حدیث اباحت کی وہ حدیث کے نکالا اس کو امام بخاری نے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ دو ابو شاہ کو، بھی اے شے لکھ کے نو دے دیو وہ ہناک حدیث اخرى فی الاباحۃ الکتابۃ منها الابن لعبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بکتابۃ الحدیث، اور یہاں احادیث اخرى بھی ہیں کتابت کے اباحت میں، ان میں سے اجازت جناب عبداللہ بن عمر کو حدیث لکھنے کی، یہ بھی دلیل ہے جی سنیں۔ اور یہاں احادیث اخرى ہیں کتابت کی اباحت میں، ان میں سے اذن عبداللہ بن عمر کے لیے کتابت الحدیث کا جی۔ حدیث اخرى ہے کتابت کی اباحت میں، ان سے اذن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کتابت الحدیث۔ اور 3 نمبر تے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، آپ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں سنتا ہوں آپ سے کوئی شے پس لکھ لوں میں اس کو، سونا لکھنے دی اجازت ہے؟ قال آپ نے فرمایا ہاں، عرض کی کہ سونے ہو غضب میں اور رضا دونوں صورتوں میں، آپ غصے میں ہو یا بے حالت غضب ہو یا رضا ہو؟ قال ہاں، کیونکہ میں نہیں کہتا غضب میں اور نہ رضا میں مگر حق، رواہ ابو داود جی۔ تو دوسرا بھی واقعہ ہے بھئی آپ ہر شے لکھ دے سار نہ جلے اجازت لے لینا لکھنے دی، تو حضرت عمر فرمایا بھئی ہر شے نہ لکھ، کس وقت سونے حالت غضب ہوندی ہے، تو پھر وہ دوسری محفل چپ کر کے بیٹھے فرمایا لکھدا نہیں، حدیث موجود ہے۔ عرض کی تھی جی کہ حضرت عمر گل فرمائے تو اس نے سونے زبان پکڑ کے فرمایا سے اس سے صرف حق صادر ہوتا ہے جی، اس سے حق صادر ہوتا ہے جی۔
اگے الجمع بین احادیث الاباحۃ و بین احادیث النہی لقد جمع العلماء بین احادیث النہی و بین احادیث الاباحۃ علی وجوہ منہا، جمع احادیث کی اباحت کی احادیث کے درمیان اور نہج کی احادیث کے درمیان بھی جڑیاں حدیثاں وچ نہج اون دا محمل ہو رہے جنہاں وچ اباحت انہاں دا ہو رہے جی۔ البتہ تحقیق جمع فرمایا علماء نے نہج کی احادیث کے درمیان اور اباحت کی احادیث کے درمیان کئی وجوہ پر، ان میں سے ایک یہ وجہ ہے، سنیں، ینظارو لحاظ الوجوہ کتاب تقیید العلم للخطیب بغدادی ما دلتها من الاخبار۔ جی چلو جی کدھر گئے؟ جمع اباحت کی احادیث کے درمیان اور نہج کی احادیث کے درمیان، البتہ تحقیق جمع فرمایا علماء نے نہج کی احادیث کے درمیان اور اباحت کی احادیث کے درمیان کئی وجوہ پر، بعض ان میں سے الف تے با دو ذکر کیتیاں نے جی۔ جمع اباحت کی احادیث کے درمیان اور نہج کی احادیث کے درمیان، البتہ تحقیق جمع فرمایا ہے علماء نے نہج کی احادیث کے درمیان اور اباحت کی احادیث کے درمیان کی وجوہ پر۔ قال بعضهم الاذن بالکتابۃ لمن خیف نسیانہ للحدیث والنہی لمن امن النسیان وخیف علیہ اتقالہ علی الخط اذا کتب۔ چلیں جی، بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذن بالکتابت تھا اس کے لیے کہ خوف کیا جاتا ہے اس کے نسیان کا حدیث کو کہ حدیثاں جنہیں یاد نے بھول جان گیا انہوں، لہذا وہ کی کرے، اور نہج اس بندے کے لیے ہے جنہا حافظہ بڑا مضبوط ہے تے نسیان کو امن ہے اور اس پر خوف کیا جاتا ہے، بھروسہ کر لینا اس کا خط پر جب لکھ لے گا، انہوں منع کیتا ہے کہ تو نہ لکھ، تو زبانی یاد رکھ تو۔ بعض علماء نے فرمایا اذن بالکتابت اس شخص کے لیے کہ خوف کیا جاتا ہے اس کے بھول جانے کا حدیث کو، اور نہج ہن تک کتاباں بن گئی، حدیث محفوظ ہو گئی ہے، اور نہج اس شخص کے لیے جو امن والا ہے نسیان سے، سنیں بھی انہوں جو ہے نا نسیان کوئی نہیں ہے، اور خوف کیا جاتا اس پر، بھروسہ کر لینا اس کا لکھے ہوئے پر، جب لکھے گا خط پر بھی لکھے ہے لہذا توجہ کر دے، پھیرے دینے چھڑ دے گا جی۔ فرمایا ان کے بعض نے اذن بالکتابت اس شخص کے لیے جو خوف کرے اپنے نسیان کا حدیث۔ اب دیکھ لو اب منزل قرآن پاک انہوں نے یاد ہے جڑے پڑھتے رہتے ہیں، جنہیں چھڑ دیتا بھول پل گیا جی، بس ساڑھے طرح جڑے شہزادے نے ہوں۔ اور نہج اس شخص کے لیے جس کو امن ہو نسیان سے اور خوف کیا گیا اس پر اس کا بھروسہ کرنا خط پر جب لکھے گا۔ سنیں اگلا پڑھنے پھر واشی دے گالک پڑھیے۔ بعضهم جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك وعلى هذا يكون النهي منسوخا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نہج آئی تھی جس وقت خوف کیا گیا حدیث کے اختلاط کا قرآن کے ساتھ کہ خلط ملط نہ معاملہ ہو جائے جی، پھر آیا اذن بالکتابت یعنی حدیث کی کتابت کا جب امن ہو گیا اس کا کہ بے قرآن پاک پورا محفوظ ہو گیا، لوگوں نے پتہ لگ گیا جی، اندر نے اگر ایک گل ہوئے نا تو پھر اس پر ہوگی نہج منسوخ، تو وہ نہج ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ اور فرمایا بعض علماء نے آئی ہے نہج جس وقت خوف کیا گیا حدیث کے اختلاط کا قرآن کے ساتھ، پھر آ گیا اذن بالکتابت جس وقت امن ہو گیا اس کا، اور اس پر ہوگی نہج منسوخ۔ شابہ جی۔ فرمایا ان کے بعض نے آئی نہج جس وقت خوف کیا گیا حدیث کے اختلاط کا قرآن کے ساتھ، پھر آ گیا
کتابت کے ساتھ جس وقت امن ہو گیا اس سے، اور اس پر ہوگی نہج منسوخ۔ قال ذہبی فی السیر، جزمی بات یہ ہے کہ نہج تھی لِتَتَوَفَّرَ ہِمَمُهُمْ، تاکہ جمع ہو جائے ان کی ساری ہمتیں کس پر؟ وحدہ پر، اور تاکہ ممتاز ہو جائے قرآن بالکتابت اپنے سنن نبیہ سے، نبویہ سے۔ تو پس امن ہو گیا لبس کا، تو پس جب زائل ہو گیا محظور اور لبس، اور واضح ہوگی یہ بات کہ قرآن تو نہیں مشابہ ہوتا، تو اوزینا فی کتابت العلم، فی کتابت العلم لکھے ہے نا، تو مراد حدیث بھی علم بھی لکھنے دی پھر اجازت ہو گئی۔ واللہ عالم ورسول بالصواب۔ ماذا یجب علی کاتب الحدیث ينبغي علی کاتب الحدیث ان یصرف ہمتہ الی ضبطہ و تحقیقہ شکلا و نقطا یؤمن معہما اللبس ویشکل المشکل مشکلہ یار مشکلہ لا سیما اسماء الاعلام لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها وإن لگا چل رہا خطه ہے واضحا اب اسم ہی جارندہ وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة وأن لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذکرہ یسعم ولا يسم من تكرار ذلك ولا يتقید فی ذلك الأصل إن كان ناقصا وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وكذلك تردی والترحم على الصحابة والعلماء ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده كما علی الصلاۃ وحدہ بالتسلیم وحدہ كما يكره الرمز إليهما بالصاد ونحوہ مثل صاد لام عین میم وعليه أن يكتبهما كاملتين کاتب یکتبون دئی این أن يكتب این یکتب أن يكتبهما حد ہوگی کامل واہ بے باری یعنی کیا شے واجب ہے حدیث کے کاتب پر؟ واجب ہے اتھے جو کہ یاجب ہوتے تھے بھی یاجب ہوئے، واجب ہے حدیث کے کاتب پر جڑا کو استاداں کو پڑھ کے تگا لکھ دا پہ اس زمانے دیاں گلاں پھر اگاں ہون تک چھاپے خانے تک یہ گل رہی یا ہون بھی کسے نو لکھ کے دینی ہوئے تے او مناسب ہے، واجب ہے حدیث کے کاتب پر یہ کہ خرچ کرے اپنی ہمت حدیث کے ضبط کی طرف، حدیث کی تحقیق کی طرف، شکل کے اعتبار سے، نقطوں کے اعتبار سے، تاکہ امن ہو جائے ان دونوں کے ساتھ لبس کا۔ بے لفظ دے لکھنے دی جڑی شکل بنانی ہے نا وہ دے وہ شکستے نہیں مارنے، لفظ جی میں لکھی دا ہمیں پورا لکھنا ہے، جتھے نقطے پانے نے پورے پانے نے، تاکہ اگلے واسطے مشکل نہ بنے بھی کی لکھے ہے۔ جی 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 سنیں، اور وَيُشْكِلُ الْمُشْكِلَ، اور شکل بنائے مشکل کی، کس کی؟ مشکل کی، ان دی پوری شکل بنائے، خاص کر کے اعلام کے جو اسماء ہیں انہوں نے پورا سونا کر کے لکھے، وہ جڑے سند راوی نہیں ہونے انہوں نے صحیح کر کے لکھے، اس لیے کہ یہ جو اعلام کے اسماء ہیں نا یہ نہیں پہچانے جاتے ما قبل کی وجہ سے، اتنا سیاق و سباق نال نامہ دی تصحیح نہیں ہوندی، اور یہ کہ ہو خط اس کا لکھنے والے کا واضح خط مشہور کے قواعد پر، اور یہ کہ نہ اصطلاح بنائے اپنے لیے اصطلاح خاص کسی رمز کے ساتھ کہ نہ پہچانے اس کو، اپنے کو خط لکھنے میں خاص بھی سین خاص کر کے لکھنا ہے
یا ہاں میں انج کر کے پانا لوگوں نے پتہ نہیں لگے بھی کی یہ بھی انج دا کام نہ کرے حدیث وچ سنیں پوری وضاحت نال صحیح لکھے جی جی ایک اور مناسب ہے بلکہ واجب ہے یہ کہ حفاظت کرے صلاۃ و تسلیم کی کتابت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی آئے ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی حدیث پاک کے سونے دا ذکر آوے صلاۃ و سلام پورا لکھے اور نہ اکتائے اس کے تکرار سے اور ایک اور مسئلہ اور نہ مقید کرے اس میں اس کے ساتھ جو اصل میں ہے اگر ہے ناقص اگر استاداں جڑے انہوں پڑھایا ہے نا پیچھے انہوں پڑھایا ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی ایویں لکھے انہوں پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایویں لکھے انہوں پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ پچھوں جی میں آ رہا ہے نا یہ اومیں لکھے جی میں لکھوایا جی سنیں حفاظتہ اس سے کرنی ہے نا تاہیں تو مسائل سارے ثابت ہونے نے جی اور اسی طرح ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جتھے بھی اللہ تعالیٰ دا نام آوے اتھے نال نہیں عزا و جلہ بے نال لکھے پڑھے نہیں لکھے نال بے جتھے اللہ تعالیٰ دا نام آوے کی کرے جیسے عزا و جلہ یا جلہ جلالہ بے اس طرح کوئی اس طرح نال اللہ تعالیٰ دے نام نہ لکھے جی ہوں اسی تو صرف تعالیٰ بول دیں تو باقی پیچھے بھی ایک دفعہ پڑھیا سی کہ جی میں سونے دے نام پاک نال درود شریف ہے اللہ تعالیٰ دے نام نال بھی جلہ جلالہ یا عزا و جلہ عز و جل نہیں وہ صدقے دی بوٹی پھنس دی عز و جل اور اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب صحابہ پاک کا نام ہے تو لکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور باقی تابعین تبع تابعین کا نام جہاں ہے تو لکھا ہوا ہو تو وہاں رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ یہ بکھرا بکھرا ہی سنیں اور مکروہ ہے اختصار اکیلے صلاۃ پر علیہ الصلاۃ یا اکیلے سلام پر علیہ السلام دو میں کٹھے کرے دو میں جیسا کہ مکروہ ہے نشانی کرنی درود شریف کی طرف کی لکھنا اور اس کی مثل جیسے کیا لکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں یہ مکروہ ہے اساس مکرون پنج کے کیتا ہے جی اور لازم ہے اس پر یہ کہ لکھے ان دونوں کو صلاۃ و سلام کو کاملاتین او سنیا جی ہو کیا شے واجب ہے کاتب الحدیث پر اور کوئی عیب نہیں ہے گا اور نسلیوں اور جو اگلی زندگی چاہے تھی بھی مثلا بھی حدیث دی کتاباں پڑھ دے ہو تو بھی 10 12 15 حدیثاں ایک کتاب دیاں لکھنیاں سونیاں کر کے دوجے دی اپنی کاپی بنا لینی محفوظ ہاتھ نال لکھیاں انہاں میں درود شریف پورے لکھے کتاباں تے موجود نے لیکن لکھیا چھڈ جانا سونا کر کے درود شریف لکھ جانا تو کتابت الحدیث دا جڑا ثواب ہے وہ نصیب ہو گیا جی یہ بڑی گل ہے جی واجب ہے کاتب الحدیث پر یہ کہ خرچ کرے اپنی ہمت حدیث کے ضبط کی طرف اور اس کی تحقیق کی طرف شکلاً اور نقطاً بھی شکل بھی پوری لفظ لکھے تو نقطے بھی پائے بے یؤمن امن ہو جائے ان دونوں کے ساتھ التباس کا اور شکل بنائے مشکل کی خاص کر کے اسماء العالم کی اس لیے کہ اسماء العالم نہیں ادراک کیا جاتے اپنے ما قبل کی وجہ سے
اور نہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی اور یہ کہ ہو یہ کہ ہو ہوں انج بندہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ پتر دا نا ہے بھی لہٰذا اندر ابے دا نا انج دا ہونا چاہیے ہیں، یہ تو نہیں لب سکتا جی، یا ابے دا نا ہے تو لگتا ہے پتر دا نا انج دا ہوئے گا جی، ہاں جی، اور یہ کہ ہو خط اس کا واضح، خط مشہور کے قواعد پر، اور یہ کہ نہ اصطلاح بنائے اپنے لیے اصطلاح خاص رمز کے ساتھ کہ نہ پہچانے اس کو لوگ، اور مناسب ہے مراد واجب و جو سارے یہ کہ محافظت کرے صلاۃ و تسلیم کے لکھنے کی صلاۃ و تسلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب بھی آئے ذکر پاک آپ کا، اور نہ اکتائے اس کے تکرار سے، اور نہ مقید کرے اس میں اس شے کے ساتھ جو اصل میں ہے اگر ناقص ہو، اور اسی طرح ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جیسے عزا و جل، اور اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور رحمہ اللہ صحابہ پاک پر اور علماء پر، اور بکھرا بکھرا کر کے، اور مکروہ اختصار صلاۃ وحدہ پر یا تسلیم وحدہ پر، جیسا کہ مکروہ ہے اشارہ کرنا صلاۃ و سلام کی طرف سواد کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، جیسے سواد لام عین میم، اور لازم ہے اس پر یہ کہ لکھے دونوں کو کاملتین۔ جی کیا شے واجب ہے حدیث کے کاتب پر؟ واجب ہے حدیث کے کاتب پر یہ کہ خط کے ذریعے امت حدیث کے ضبط کی طرف اور حدیث کی تحقیق کی طرف شکلن و نقطن اور امن ہو، ان دونوں کے ساتھ لغت سے اور شکل بنائے مشکل کی، خاص کر کے اسماء الاعلام کی، اس لیے کہ اسماء الاعلام نہیں پہچانے جاتے ماں قبل کے ساتھ، اپنے ماں قبل کے ساتھ، اور نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، پہچانے مطلب ان کا ادراک نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ہو خط اس کا واضح خط مشورہ کے قواعد پر، اور یہ کہ نہ اصطلاح بنائے اپنے لیے اصطلاح خاص کسی رمز کے ساتھ کہ نہ پہچانے اس اصطلاح کو لوگ۔ ابھی ایک لفظ لکھ دیں آپ خاص کر کے انج کر کے شکستہ جائے تو لوگوں کو پتہ نہ لگے بھی کی لکھا ہے جی۔ جی اور واجب ہے یہ کہ محافظت کرے کتابت صلاۃ و تسلیم کی کتابت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آئے ذکر پاک آپ کا، اور نہ اکتائے اس کے تکرار سے، اور نہ مقید کرے اس میں اس شے کے ساتھ جو اصل میں ہے اگر ہو ناقص، اور اسی طرح ثنا اللہ سبحانہ و تعالی پر جیسے عزا و جلہ، اور اسی طرح رضی اللہ تعالی عنہم اور رحمہ اللہ صحابہ پر اور علماء پر، اور مکروہ ہے اختصار اے ولایت کہیا دو، اور نہ قید لگائے، نہ قید لگائے اس میں اس شے کے ساتھ جو اصل میں ہے جڑا استادہ کو پڑھے ہے اگر وہ ناقص ہے تو۔ جی اور مکروہ ہے اختصار کرنا صلاۃ وحدہ پر یا تسلیم وحدہ پر، جیسا کہ مکروہ ہے رمز ان دونوں کی طرف صاد کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، جیسے صاد لام عین، اور لازم ہے اس پر یہ کہ لکھے ان دونوں کو صلاۃ و سلام کو کاملتین تین